جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے، یا رسول اللہ اب مجھے رات کو نیند نہیں آتی، میں رات کو سو نہیں پاتا۔ میرے آقا نے فرمایا بتاؤ کیا واقعہ تھا وہ، کس چیز پر تمہیں نیند نہیں آتی، کس چیز نے تمہاری نیندوں کو اڑا دیا ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت کے اندر ہمارے ہاں یہ رواج تھا کہ اگر کسی کے ہاں بیٹا ہوتا تھا تو بیٹوں کو چھوڑ دیتے تھے، ان کی پرورش کرتے تھے، اگر کسی کے ہاں بیٹی ہوتی تھی تو ہم قبیلے والے اس بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، مار دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کہتے یا رسول اللہ میں سفر پر جا رہا تھا، میری گھر کے اندر میری بیوی حاملہ تھی، میں اس کو کہہ کے گیا یاد رکھو ہمارے قبیلے کی روایات تمہیں پتہ ہونی چاہیے، ہمارے قبیلے کی روایات یہ ہیں کہ ہم اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کی ہم پرورش کرتے ہیں، اگر بیٹی پیدا ہو تو ہم اسے زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ تو کہتا ہے میں نے اپنی بیوی سے کہا میں تجھے وصیت کرتا ہوں، میں تجھے یہ حکم دیتا ہوں کہ جب اگر بیٹا ہو تو پال لینا، اگر بیٹی ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا، مار دینا، میں آؤں تو میں بیٹی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میرے آقا سن رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ عرصے کے بعد جب میں واپس آیا تو میرے گھر کے اندر ایک بچی، بڑی پیاری سی بچی، وہ میرے گھر کے اندر آ جا رہی ہے۔ میں نے یہ سوچا کیونکہ جو میں نے اپنی بیوی کو حکم دیا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ نہیں رہنے دینا، یہ ہمارے قبیلے کا رواج ہے۔ مگر وہ بچی بڑی خوبصورت تھی، کہتے میں نے بیوی سے پوچھا یہ بچی کس کی ہے؟ میری بیوی نے ڈرتے ڈرتے مجھے بتایا یہ تمہاری بیٹی ہے۔ میں نے کہا ظالم یہ تو نے کیا کیا؟ ہمارے قبیلے کی جو روایات ہیں اس کو توڑ دیا تو نے، میرا کہنا نہیں مانا۔ اب میں اپنے قبیلے والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، اپنے سرداروں کو کیا منہ دکھاؤں گا، اپنے سرداروں کے سامنے آنکھ اٹھا کر کیسے بات کروں گا کہ میں نے اپنے قبیلے کی جو روایات ہیں ان کے خلاف کیا؟ کہتے میں رات کو پہنچا، صبح میں نے اپنی بیوی سے کہا تم اس بچی کو تیار کرو، میں اس کو ابھی جنگل میں لے جاؤں گا اور جا کر اسے اپنا زندہ درگور کراؤں گا تاکہ میرے اوپر یہ الیاذ باللہ، وہ کہتا ہے یہ جو میرے اوپر کالک کا ٹکا لگا ہے، کالک کا نشان آیا ہے بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے، اس کو ختم کر سکوں۔ میرے اور آپ کے پیارے حبیب سن بھی رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں سے آنسو بھی۔ کہتے یا رسول اللہ میں گیا وہاں پہ، میں بیٹی کو لے کے جا رہا، میری بیٹی جس طرح سے بول سکتی مجھ سے پوچھ رہی ہے، چھوٹی بچی کیا بولے، پوچھ رہی ہے بابا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اتنے عرصے کے بعد آپ آئے ہیں، اتنے عرصے کے بعد پہلی دفعہ آپ کو دیکھا، آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہتے میں اس کو بہلاتا ہوا چراتا ہوا جنگل کی طرف لے گیا، میں نے اپنے ساتھ خدار رکھا ہوا تھا، میں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ کہتے یا رسول اللہ جب میں زمین کو کھود رہا تھا، زمین کھودتے ہوئے زمین کے اندر سے جو غبار تھا میرے چہرے پر آتا، کہتے یا رسول اللہ میری بیٹی بھاگ کر آتی، میری بیٹی بھاگ کر آتی، میرے چہرے سے مٹی کو صاف کرتی۔ کہتے بابا میں نے آپ کی خدمت نہ کر سکی۔ آپ نے فرمایا پھر کیا کیا؟ کہتے یا رسول اللہ میں نے اس گڑھے کو کھودا، پورا گڑھا کھودنے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو اس گڑھے کے اندر ڈالا، پھر اوپر مٹی ڈالنے لگا، میری بیٹی چیختی رہی، میں نے کوئی ایک نہ سنی، میری بیٹی اپنی اسی توتلی زبان میں کہتی ہے کہ بابا کوئی اپنی اولاد کے ساتھ بھی ایسا کرتا ہے، کوئی اپنی اولاد کے ساتھ بھی ایسا کرتا ہے؟ کہتے یا رسول اللہ اس وقت میری آنکھوں پر جہالت کا پردہ تھا، مجھے نہیں پتا تھا۔ جب میں واپس آیا کہتا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ظالم تجھے پھر بھی احساس نہ ہوا؟ میرے آقا کی آنکھوں میں سے آنسو تھے۔ کہتے یا رسول اللہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، رات کو نیند نہیں آتی،
आंख लगने लगती है, बेटी की चीखें कानों में आती है, मेरी बेटी की वही चीखें मेरे कानों में आती है, मुझे सोने नहीं देती। या रसूल अल्लाह करम फरमाए, उस वक्त मैं जहालत के अंदर था, ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल था जो नरम था, जो लोगों की तकलीफ को समझता था। इसलिए मेरे आका के पास कोई भी शख्स आकर किसी भी किस्म की आकर दरखास्त करता, कोई बच्चा आता, बड़ा आता, मर्द आता, औरत आती, कोई भी आता, आकर किसी चीज के बारे में पूछता, मेरे आका उनकी हाजत रवाई करते थे। किस लिए? कुरान कहता है वलौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बी लनफ़द्दू मिन हौलिक। महबूब, अगर आपके दिल के अंदर ये नरमी ना होती तो दुनिया आपके इर्द गिर्द ना होती, इस तरह परवाने वार आप पर दीवानी ना होती। यानी कुछ ऐसे दिल भी होते हैं जो पत्थरों से ज्यादा सख्त होते हैं, मगर हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मुबारक दिल था, नरम था, मुलायम था, जिसके अंदर अल्लाह का खौफ था, जिसके